السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اب ہم لوگ سورہ لقمان کا ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 31ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور جو کہ 21ویں پارے پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے قبل ہم لوگ سورہ روم پڑھ چکے تھے، اور سورہ لقمان کی جو اب چند شروع کی آیات ہیں ان کی ایک گہری مشابہت ہے اور مناسبت ہے سورہ بقرہ کے مضامین سے۔ البتہ وہاں بھی جو آیات آئی تھیں اس میں بس کچھ شوشے کا فرق ہے، باقی آیات ویسے ہی ہیں اگر آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ وہ بھی الف لام میم سے آغاز تھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، ھدی للمتقین۔ ویسے تو قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے تمام نوع انسانی کے لیے، لیکن اس سے استفادہ حاصل کریں گے اہل متقین، جو کہ جن میں تقوی کی روش ہو۔ تو وہاں آیا تھا ھدی للمتقین، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، جو کہ درجہ احسان تک پہنچ جائیں ان کے لیے بھی قرآن مجید ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے۔ ھدی وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ یہاں پہ اضافی شان ہے، یعنی یہ جو بلند ترین منزل ہے اسلام کی، اسلام پھر ایمان اور پھر احسان، جس طرح حضور نے فرمایا، تو ان کے حق میں قرآن مجید صرف ہدایت نہیں رہتا بلکہ ہدایت کے ساتھ رحمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ رحمت تو ظاہر بات ہے قرآن مجید انہی کو ہی میسر ہوتی ہے جو کہ درجہ احسان تک پہنچ جائیں۔ پھر پہلی آیت وہاں پہ بھی سیم، یہاں پہ بھی سیم، اسی طریقے سے 5ویں آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کی بھی 5ویں آیت جوں کی توں یہی تھی۔ سورہ بقرہ میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جوں کی تو ویسے ہی آیت ہے۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ مناسبت اور مشابہت میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اب دورہ ترجمہ قرآن میں یہ چیز آئے گی آگے بھی، اور یہ لفظ لقمان جو ہے
یہ ایک جلیل القدر انسان کا ایک پورا کا پورا ذکر ہے، اور خاص طور پر ایسے شخص جنہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، اس کا پورا ذکر آپ لوگ کو اب نظر آ جائے گا۔ اس لیے آج 2 ہی رکوع ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو شخصیت تھی، اس کا جو اصل جوہر تھا اور جو اصل ان کے اوصاف تھے، وہ بھی آپ لوگ کی نظروں کے سامنے آ جائیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک روشن پر حکمت کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی۔ یہ اب گائیڈنس آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نوع انسانی کے لیے۔ ہدن، جو کہ ہدایت یافتہ ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، للمحسنین، ان نیکوکاروں کے لیے جو درجہ اسلام سے اوپر جا کے نہ صرف درجہ ایمان تک رہے محدود، بلکہ اس سے بھی آگے کی شے احسان، درجہ احسان تک پہنچ گیا، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا، وہ اسلام پر جو اب اہل ایمان تھے، ان کے اندر تقوی اتنا زیادہ ہو گیا، ان کے اندر تقوی کی روش اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایمان کو بھی بائی پاس کر کر درجہ احسان تک پہنچ چکے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور ان کے اوصاف کیا ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندگی کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں نمازوں کو، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اوصاف یہ بھی ہیں کہ ہر وقت ان کو اپنے دامن پہ جو لگے داغ ہیں وہ دکھتے رہتے ہیں، اور ہمہ ہر وقت اس کے تزکیے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے نفسوں کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی الفاظ وہاں پہ بھی تھے سورہ بقرہ میں بھی، کہ آخرت پر وہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ انسان کے عمل اور کردار پر جو سب سے اثر انداز شے ہے وہ ہے آخرت کا یقین۔ اگر آخرت کا یقین ہی انسان کو نہ ہو تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ تیر کی طرح سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایک طرف آخرت کا یقین ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے آگے جواب دہی کرنی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو ہر عمل کا اپنا جواب دینا ہوگا روز بارگاہ عدالت الہیہ میں، تو وہ ہر عمل اپنا جو ہے وہ سیدھا رکھے گا۔ اصل شے یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ایک سیدھی شرح پر ہیں، توحید کے راستے پہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور دراصل یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اس حقیقی منزل کو وہ پہنچ جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور یہ آیت بھی آج بالخصوص آج کے اس تیز رفتار زمانے میں جس طریقے سے مبرہن ہو کے آج ہمیں نظر آ رہی ہے، شاید اس وقت بھی اتنی نمایاں نہ ہو جب کہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہ ایک کردار کی طرف روشنی کری ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک شخص کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے، نضر ابن حارث۔ اس کا کیا معاملہ تھا ابھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو کہ کھیل کود کی باتوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹائیں، لوگوں کو گمراہ کریں، بغیر علم، جن کے پاس ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اس کی وہ ہنسی اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی بھی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور وہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ کھیل کود کو خریدنا، اس کے کیا معنی ہیں؟ پہلے تو یہ مشرکین عرب میں یہ کردار کی جو عکاسی ہے، یہ ہے نضر ابن حارث کی، جو روسۂ قریش میں سے تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین ایک مخالفت میں تھا اور دشمن رہا ان کا۔ اس نے کیا یہ کہ شام جا کر ایک گانے والی کو لے کر آ کے اس نے جو ہے وہ محفلیں منعقد کرنا شروع کر دیں عرب میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے عربوں میں ایک ذوق تھا کہ شاعروں کی ان کے ہاں قدر تھی، فصاحت اور بلاغت سے ایک دلچسپی تھی۔ تو قرآن مجید کی جو اصل فصاحت اور بلاغت اور اس کا جو ایک صوتی آہنگ ہے، ردھم ہے، وہ ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ تو اس نے یہ چاہا، نضر ابن حارث نے، کہ کسی طریقے سے ایٹ لیسٹ یہ لوگ سنے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، یہ سنے ہی نہیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کوئی اثر ان پر ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ شام جا کر گانے والے کو اور لونڈیوں کو اٹھا کر لے آیا، اس کی محفل رکھی، تاکہ لوگ جو ہے دن بھر قرآن مجید سنے ہی نہیں بلکہ گانوں میں لگے رہیں، اور رات جو ہے وہ سونے میں گزر جائے، فجر کی نماز بھی ان کی قضا ہو جائے۔ کسی طریقے سے توجہ کی مطلب جو مرکز ہے وہ حضور سے ہٹا کر ان گانے والوں کی طرف لگا دیا جائے، یہ اس کا اصل مشن تھا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا پر یہ جو اسپورٹس کا معاملہ ہے، ٹورنامنٹس کا معاملہ ہے، آج دنیا میں کس طریقے سے چھایا ہوا ہے۔
ٹی وی اور یہ جو سوشل میڈیا اس پر تو معلوم ہوتا ہے کہ اسپورٹس پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے، چاہے وہ ٹورنامنٹس ہوں، چاہے سوئمنگ ہو، چاہے ریسلنگ ہو، چاہے ایتھلیٹکس ہو، کچھ بھی ہو، اسی کو انسان دیکھتا رہتا ہے، جو بھی وقت فارغ ہے وہ وہیں لگا دیتا ہے، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو وہیں پہ ہی مست رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کو یوں اچانک خیال آ جائے کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں، اور کیا میری زندگی کا اصل مقصد ہے، مقصد حیات کیا ہے، قوم کہاں جا رہی ہے، ملک کہاں جا رہی ہے، اور ظاہر بات ہے ہمیں خود کہاں جانا ہے۔ تو انسان، یہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو غلط راستے پہ لگا دیتا ہے، بلکہ ان کو مست رکھتا ہے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے شیطان کے بارے میں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو اسی کے اندر انسان جو ہے وہ مست رہتے ہیں، اور اس سے اگلی شے جو ہے وہ تو ابلیس نے جو سوشل میڈیا کے تھرو جو تباہی مچائی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ایک حلقہ واریت کا ایک نشان کر دیا ہے، ہر کوئی طبقات میں ڈفر کر کے الگ الگ ہو گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں جھانک رہا ہے، اور بالخصوص آج کے دور پہ جو ڈرامے ہیں، ایکٹر ایکٹریسز ہیں، اور بایوگرافی ان کی چل رہی ہے، اسکینڈلز ان کے چل رہے ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے وہ اسی میں مست رہتا ہے، جو اصل اس کا فلسفہ ہے پیدا ہونے کا وہ اس سے غافل رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، لعب و لہو کی جو باتیں ہوتی ہیں، کھیل کود اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو باقاعدہ خریدتے ہیں، پیسے دے کے خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں یا کر جائیں اللہ کی راہ سے، بغیر علم، جن کے پاس ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تو انسان پھر پرواہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو ہنسی مذاق میں لیتا ہے، اس کی طرف کبھی سوچنے کا اس کو موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک ایک عذاب تیار ہوا ہے، اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، قرآن مجید ان کے سامنے آتا ہے، نازل ہوتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو گھمنڈ رکھتا ہے، تکبر رکھتا ہے، اکڑتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہ ہو بلکہ اس کے کانوں میں تو ثقل ہو، کانوں میں ثقل ہے، کانوں میں بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت سنائی، کبھی نہیں سنا۔ تو یہ اس اشارے کی طرف جو اشارہ ہوا جا رہا ہے وہ وہی نظر ابن حارث کی طرف، کہ اس نے یہ جو حرکت کری ہے حضور کی محفل میں لا کر، اور بالخصوص جزیرہ نمایاں عرب کی جو توجہ کا مرکز تھا وہ حضور سے ہٹا کر ان گانے والیوں کی طرف لگا دیا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے کانوں میں ثقل ہے، اس نے سنا ہی نہیں ہے، بوجھ ہے اور ڈانٹ ہے اس کے کان میں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اے نبی ان لوگوں کو، بالخصوص اس شخص کو، ایک دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں، یعنی تنزیہ کا انداز ہے اللہ کی طرف سے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک صالح اعمال کی بھی پونجی لے کر آئے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے عیش کے، یعنی جنت کا سامان میسر ہوگا، روح و ریحان و جنت النعیم کا معاملہ ہوگا ان کے لیے، خالدین فیہا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اچھا، سچا، پختہ، اٹل، یہ شدنی اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کے رہے گا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے، اس کا کوئی حکم جو ہے وہ بغیر کسی حکمت کے مبنی ہے ہی نہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ جو تم اجل اپنی زندگی یہاں گزار رہے ہو، کوئی شخص 30 برس، 40 برس، 65 برس کا گزار رہا ہے، تو اس گزارنے کے دور میں جو ہم نے تمہارے لیے ایک آسمان اور زمین کی تخلیق کری ہے، اس کو تم خود دیکھو، بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو جو بلا ستون بنایا، کیا تم ان کو دیکھتے نہیں ہو؟ کہیں کوئی پلرز تم کو نظر آتے ہیں، کہیں کوئی بڑی بڑی ستون تم کو نظر آتے ہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو آسمان اور زمین کو؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے، پہاڑ ڈال دیے، تاکہ تم کو لے کر ڈول نہ جائیں۔ اگر زمین پہ پہاڑ نہ ہو تو ہلکا بھر بھی ذرہ بھر بھی کوئی نہ کوئی اس میں گریویٹیشنل فورس، آپس میں تصادم اور ٹکرار ہو، اور ایک یوں سمجھیے کہ بڑے پیمانے پہ خدا نہ کرے زلزلہ آ جائے، تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو اس کو اسٹیبلائزنگ فیکٹر دیتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور اللہ نے پھیلا دیے ہیں۔
تم دیکھو چرند پرند ساری چیزوں کو دیکھو اور غور کرو، جب ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ بے مقصد نہیں ہے تو تم انسان اشرف المخلوقات کو بے مقصد ہم کیوں پیدا کریں گے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اگا دیے۔ پھلوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے پودوں اور جو شجر ہے ان کی بھی الگ الگ ایک سٹرس فیملیز ہے، کچھ اور نوعیت کے ہیں، کچھ اور رنگ و ذائقے کے ہیں، تو ہر قسم کے اقسام اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اگا دی ہیں۔ ھذا خلق اللہ، تو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا شاہکار ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اب تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو تمہارے معبود ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کری ہیں۔ جو تمہارا ایک عقیدہ ہے، جو تمہارا نظریہ ہے، جو تمہارا اسلوب ہے زندگی گزارنے کا، جو باطل معبود تم نے گڑھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے بھی ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز تخلیق کری ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں کھلم کھلا گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو دوسرا رکوع آ رہا ہے، اور آج ہم 2 ہی رکوع کر پائیں گے، غالباً 10 منٹ ہی اور پڑھ پائیں گے ہم لوگ، چونکہ جو اگلے 2 رکوع ہیں اس کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ سورہ سجدہ مکمل کرا دی جائے کل انشاءاللہ، چونکہ اب وہ رفتار اور پیس جو ہے وہ ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آ گیا، اور غالباً ابھی 1.25 مہینہ ہے کچھ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، تو ابھی بھی ہم لوگ جو ہے 9 یا تقریباً 9.5 پارے پیچھے ہیں ہم لوگ، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس اسپیڈ تک بھی ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہ جو دوسرا رکوع آ رہا ہے اس میں آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ انسان کی جو نجات کا اصل ذریعہ ہے، اور جو ایک یوں سمجھیے خاکہ ہے، وہ یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ کتنی بہترین ہے، اور اس کو کس راستے پر لگانا چاہیے، اس کا ایک پورا کا پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ایک شخصیت کی عکاسی کی جا رہی ہے جن کا نام ہے حضرت لقمان علیہ السلام۔ یہ نہ نبی تھے، نہ نبی کے پیروکار تھے، بلکہ یہ سلیم الفطرت اور سلیم الطبع انسان تھے، جن کی فطرت بھی سلیم تھی، پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی، اور جن کی عقل بھی ایک دم سالم تھی، اس پر جو ہے وہ باطل کا حملہ نہیں ہوا تھا، یا کبھی کوئی گناہوں کا پردہ نہ ہوا تھا ان پر۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں، فطرت عقل اور فطرت سلیمہ، یعنی یہ فطرت بھی کامل ہے اور عقل بھی اس کی جو ہے وہ محو نہیں ہوئی ہے، اس میں پردے اور غلبہ نہ ہوا ہو کسی گناہ کا یا باطل کسی نوعیت کا، تو اگر یہ 2 چیزیں پرفیکٹ ہیں، ایبسولوٹلی کریکٹ ہیں، تو انسان از خود کچھ حقائق تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، چاہے نبی کی دعوت کان میں پڑی ہو یا نہ پڑی ہو، وہ خود پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہیں جس تک انسان خود پہنچ جاتا ہے؟ وہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ایک ہی ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی اس کو آغاز کرنے والا ہے، اور وہی اس پوری کائنات کو، اس پوری لباس کو سپیٹ بھی لے گا، پوری کائنات کو دوبارہ لپیٹ کر واپس لے جائے گا، یعنی روز قیامت بھی آئے گا۔ اور اس نے جو دوسری چیز یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، بلکہ ایک ملاقات ہوگی بہت بڑی، لوٹنے کا دن ہوگا، اور وہاں ہمیں اپنے ہر عمل کا محاسبہ دینا ہوگا، اور جزا و سزا ہوگی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اگر انسان کے اندر سلیم الفطرت ہے اور سلیم العقل انسان کوئی بھی ہے، تو وہ ان کائنات کے ان 2 رازوں تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں معرفت۔ اس کو ایمان نہیں کہیں گے، کیونکہ ایمان تو ملتا ہے وحی کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ایمان سے وہ ایمان ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے، لیکن اس کو کہیں گے معرفت یا حکمت کہیں گے اس کو۔ تو ایسا انسان اگر ان 2 چیزوں تک پہنچ جاتا ہے، اگر فطرت اور عقل سلیم ہے، پھر وہ ایک خود بے ساختہ دعا کرتا ہے، جیسا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ دراصل کیا ہے؟ وہ ایک دعا ہے، عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ، اس میں پیش رفت یہی ہے کہ اگر انسان کے اندر فطرت عقل سلیم دونوں چیزیں ہیں، تو انسان خود بے ساختہ بول اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی جہاں سے ہمارا قرآن مجید شروع ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں، اس اللہ کی ہیں جو کہ تمام جہان والوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور ایک دن آئے گا جس کی پوری جزا و سزا کا اختیار صرف اور صرف ایک ہی ذات کو ہوگا، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد یہاں سے آگے چلتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں پیش رفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں،
اور تیری ہی بندگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تیری مرضی پر ہی چلنا اگر چاہیں تو تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کن چیزوں کو اڈاپٹ کریں جن سے تو راضی ہو اور کن سے تو ناراض ہو ان کو چھوڑ دیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے چلتا ہے معاملہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر چل۔ یہ پوری کی پوری تفسیر اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ 4 جون غالباً ہم نے یہ سٹارٹ کرا تھا درس قرآن، پہلی جو سورہ مبارک تھی وہ یہی تھی، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جو کہ حبشی نسل سے تھے، سوڈان کے تھے، مصر کے سرحد اور سوڈان کے جو بیچ کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ موجود تھے، اور کارپینٹر تھے یہ، ان کے اندر بہت زیادہ ذہانت اللہ نے رکھی تھی، لیاقت اور وجاہت رکھی تھی، سلامتی فطرت، سلامتی قلب، سلامتی عقل سے بہرہوند تھے، وہ خود توحید تک پہنچ گئے تھے، خود تو ان حقائق تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ کسی اور نبی کا ذکر نہیں آئے گا، کسی اور وحی کا ذکر نہیں آئے گا، قرآن مجید یا رسول یا امتی کا کوئی ذکر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ امتی نہیں تھے، نہ ہی وہ خود نبی تھے، نہ نبی کے پیروکار تھے۔ ایک ذہین شخصیت کی زندگی بھر کا جو ایک سوچ کا جو لب لباب یا خلاصہ ہوتا ہے، انہوں نے وہ اپنے بیٹے کو انتقال کے وقت منتقل کرا وصیت کے طور پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حوالہ دے دیا ان کے اس افعال کا پورا۔ یعنی عرب میں بھی اگر کسی انسان کو کوٹ کرتے تھے تو اس کے جو قول ہوتے تھے اس کو کوٹ کرتے تھے، لہٰذا یہ نقشہ جو اب دکھایا جا رہا ہے، یہ جن اسلوب کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے، وہ تمام اسلوب حضرت لقمان کے پاس موجود تھے، اور مشرکین عرب کو اس میں ایک دوسرے رکوع میں ایک آئینہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جن اسلوب کی طرف حضرت لقمان نے اپنے اس وقت میں اپنے اس بیٹے کی توجہ دلائی تھی، یہ وہی اسلوب ہیں جن کی دعوت تم کو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم ان باتوں کو سمجھ لو۔ یہ اصل اس میں دوسرے جو رکوع ہے اس میں یہ بات اصل پوشیدہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانشمندی دی، حکمت دی، عقل دیا، فہم دیا، یعنی وہی سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے وہ۔ الحکمہ، حکمت دی، انشکر للہ، تاکہ شکر ادا کرو اللہ کا، شکر اللہ کا ہوگا۔ حکمت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، فطرت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کے ساتھ احسان مندی کرے اس کے لیے آپ کے دل کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ ہے اصل شکر، انشکر للہ۔ اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو فطرت آپ کی سلیم نہیں ہے، فطرت جو ہے وہ آپ پرورٹڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ چیز نہیں ہے، شکر کا جذبہ بیدار نہ ہو تو۔ اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو چیز ہے منہم اس کے اندر، انسان اس کو پہچان لے، اور وہ کیا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کو پہچان لے گا، تو وہ انسان خود بے ساختہ بول اٹھے گا الحمدللہ، جس سے قرآن مجید دیکھیں آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ تو یہ حکمت ان کے اندر تھی، اور شکر کا تقاضا انہوں نے کس طرح پورا کرا کہ اللہ کا شکر وہ ہر وقت کرتے تھے، انشکر للہ ومن یشکر، تو جو شخص شکر کی روش اختیار کرے گا، ہماری ان نعمتوں کا احسان رکھے گا اور ان نعمتوں کا حق اس زندگی میں، رہتی زندگی میں ادا کر کے ہمارے پاس واپس آئے گا، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس نے تو اور کسی پر کوئی جو ہے احسان نہیں کرا، بلکہ اپنی ذات اور اپنی نفع کے لیے ہی شکر اس نے کیا۔ ومن کفر، اور جس شخص نے اس کے برعکس کرا، ناشکری کری، کفران نعمت کری، ہماری ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکا، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے اور غنی ہے، اور آپ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے اور کسی انسان کی حمد و ثنا کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کام معاذ اللہ اس طریقے سے نہیں پھنسا ہوا کہ انسان کی کوئی ضرورت ہوگی تو ہی وہ معاذ اللہ کام پورا ہوگا، نہیں، اللہ غنی ہے اور تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اب دیکھیں یہ نصیحت آ رہی ہے ان کی، ظاہر بات ہے یہاں لفظ انتقال کا تو نہیں ہے، لیکن انتقال کے وقت ہی یہ وصیت ظاہر بات ہے انہوں نے کی ہوگی۔ جیسے کوئی شخص دولت مند ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو گیدر کر کے بتاتا ہے، دولتوں کو بانٹ کر جاتا ہے، دولت کے خزانوں کی خبریں اولاد کو دے کر جاتا ہے، لیکن ایک حلیم انسان، ایک حکیم انسان، ایک دانشمند احسان رکھنے والا، روش رکھنے والا ایک انسان، وہ اپنی ساری عمر کا جو غور و فکر اور خلاصہ ہے وہ اپنے بیٹے کو منتقل کر کے جا رہے انتقال کے وقت، کہ یہ میری پوری کی پوری نصیحت ہے، اس کو سمجھ لو۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان نے، لقمان لِابْنِهِ، اپنے بچے سے،
وَهُوَ يَعِظُهُ کہ بیٹا خدا کے ساتھ، یا بنی لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تنہا ہے، اللہ معبود برحق ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ایک جرم ہے۔ شرک جو ہے وہ سب سے بڑی ناانصافی ہے، شرک جو ہے سب سے گھٹیا شے ہے۔ اور شرک کیا ہے عربی میں وہ بھی سمجھ لیجئے، کسی بھی شے کو ہٹا کر، شرک جو ظلم ہے، ظلم کی کیفیت عربی میں کیا آتی ہے؟ ظلم بیسیکلی یہ ہے کہ کسی بھی شے کو ہٹا کر کہیں اور آپ رکھ دیں، کہیں اور منتقل کر دیں، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں، اب آپ مخلوق کو اللہ کے ہم وزن کر دیں، یہ بھی ظلم ہے، یا معاذ اللہ اللہ کو گرا کر مخلوق کی فہرست میں لے آئیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور جو شرک کر کے لائے گا وہ قیامت میں اندھیروں کے ساتھ ہمراہ کھڑا ہوا ہوگا اللہ کے آگے، کہ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کہتا ہے ساری کی ساری انسانیت کو میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں ان کو اولادیں دے رہا ہوں، بیوی بچے دے رہا ہوں، والدین کی صحت میں رکھا ہوا ہوں، اور میری ذات میں شرک، یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک جو ہے بہت گھنونا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ شرک، تکبر، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ تمام چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کری ان کے والدین کے بارے میں، اس کے ماں باپ کے متعلق۔ اب ظاہر بات ہے اللہ نے اپنی طرف اس بات کو ایڈ کر لیا، ایڈیشن اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ چوتھا مقام ہے، آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ اللہ کے بعد فوراً جو دوسرا حق ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اور حضرت لقمان نے ظاہر بات ہے یہ غیر مناسب سمجھا ہوگا کہ اپنا حق خود اپنے بچے کو بیان کر رہے ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی باپ جو ہے اپنے احسانات تو نہیں گناتا اولاد کو، تو اللہ نے ایڈیشن کر دی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کری۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رہے، اور وصیت کا لفظ ذرا غور کریں، اللہ کی ذات جو ہے وہ معاذ اللہ کسی بھی موت سے جو ہے وہ تو سمجھ لیجئے کہ مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہی عرفہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وصیت کہتے کس کو ہیں کہ انتہائی تاکیدی حکم، کہ ایک شخص اگر کوئی مر رہا ہو دنیا میں تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بیٹے میری اپنی اس بہن کا خیال رکھو، میری اولاد جو ہیں آپس میں مل کر رہو، پیسے جو ہیں وہ آپس میں حق طور پہ میں تمہارے درمیان بانٹ کے جا رہا ہوں، یہ وصیت ہے۔ یعنی میں تو اب واپس نہیں آ پاؤں گا، لیکن یہ میری ہدایت کے کچھ پہلو ہیں، ان پہ غور کرنا۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو ماں باپ کے متعلق ایک تاکید دی ہے، وصیت دی ہے، رہنمائی دی ہے، آشنائی دی ہے، اور خاص طور پہ والدہ کی صورت میں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو پالا ضعف پر ضعف اٹھا کر، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر، مشقت پر مشقت اٹھا کر، مصائب پر مصائب جھیل کر۔ ظاہر بات ہے ماں جب سے پریگننٹ ہوتی ہے آپ لوگ کو معلوم ہے، اب جو ایک 20-25 سال کی صرف لڑکی نہیں رہی بلکہ ماں بن گئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بچہ پل رہا ہے۔ حمل کہتے کس کو ہیں؟ حمل اسی کو ہی کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو بوجھ اٹھا کر لے کر جانا، یہ حمل ہے۔ اسی سے دیکھیں گدھا، حمار اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے بوجھ جو ہے دوسری جگہ، دوسرے اسٹیٹ تک لے کر جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سورہ جمعہ میں آپ لوگ وہ آیت پڑھیں گے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کہ مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، کتابوں کا بوجھ اٹھانے والے بنائے گئے تھے، یہودی تورات، وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ان کی مثال جو ہے وہ ان گدھوں جیسی ہے جن کے اوپر بوجھ کا، وزنوں کا بوجھ لدا ہو، کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے ان مثال ان قوم کی جو کہ اللہ کی کتاب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تھا تورات کا بوجھ ان پر ڈالا، اور ایک وقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی اس بوجھ کو ڈالا ہے، قرآن مجید کو۔ تو یہ ہے بوجھ، حملتہ امہ، اس کی جو ماں ہے وہ اس بوجھ کو لے کر پھر چلتی ہے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا جو وزن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی ایبڈومنل ڈسٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہاں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کس درد اور تکلیف میں وہ گزارتی ہے اپنے اس پیریڈ کو، 9 مہینے 10 مہینے کے،
چونکہ ہم تو خود ریڈیولوجسٹ ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ جو یورینری بلیڈر ہے، جو پیشاب کا جو آرگن ہے، وہ پورا کا پورا دب جاتا ہے پیلوک کیویٹی میں، اوپر جا کے ڈائفرام ایلیویٹ ہو جاتا ہے. جو جگر ہے اور اسی طریقے سے جو معدہ ہے یہ بھی ایک دم دب رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے انسان جو ہے، بالخصوص والدہ، وہ مشقتیں جھیل رہی ہوتی ہیں، کمزوری پر کمزوری. پہلے جونک کی طرح اس کے اندر خون چوستا ہے وہ بچہ، پھر باہر نکلا تو اس نے وہ ماں کی ساری قوتیں اور ساری کی ساری اس کی توانائیاں اور ساری کی ساری انرجیز دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بن کر نمایاں ہو گئیں. تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہو تو رہا ہے. وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کو پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوڑانا ہے. بعض اوقات قرآن مجید نے 36 مہینوں کا بھی بتایا ہے، بعض جگہ 2 برس کا بھی بتایا ہے، 24 مہینہ. تو یہ قرآن مجید کی ایک اسلوب ہے کہ والدین میں سے والدہ کو بالخصوص ان دونوں میں جو ہے رضامندی ہو، اور آپس میں جو اولاد کا جو دودھ پلانے کا بھی جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ 2 برس تک کا تو ایٹ لیسٹ ہو. اور اس میں ایک سائنسی پہلو بھی بہت نمایاں ہے کہ یہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے یہ سب سے اہم شے ہے. انسان بچے کی امیونٹی کے لحاظ سے سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے وہ یہ بریسٹ فیڈنگ ہے. لیکن آج کی خواتین کرانے سے ایک دم انکار کرتی ہیں. ان کو جو ہے وہ اپنا سلم فگر اور یہ ساری چیزوں پہ زیادہ قناعت رکھتی ہیں وہ. تو یہ معاملہ انسانوں کے حق میں صحیح نہیں ہے. بالخصوص یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہی ہے. مطلب 2 برس اگر بریسٹ فیڈنگ کرے گی عورت تو نہ صرف بچے کے لیے اچھا ہے بلکہ انڈائریکٹلی عورت کے لیے بھی اچھا ہے. بریسٹ فیڈنگ اور یوٹرائن کارسینوما سے سب سے زیادہ جو بچانے والی شے ہے وہ یہ خود بریسٹ فیڈنگ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، شکر میرا ہوگا، سب سے بڑا شکر میرا ہوگا. ولوالدیک، اور پھر اپنے ماں باپ کی تم شکر گزاری کرو گے. پہلے شکر میرا ہوگا کیونکہ تمہارے والدین میں بھی جو محبت ہم نے ڈالی ہے، عافیت اور عنایت اور ایک شفقت ڈالی ہے، اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ میری ذات ہے. تو شکر میرا ہوگا، میں نے ان کے درمیان محبت ڈال دی ہے. تم لوگ کو اگر تکلیف ہوتی تھی بچپن میں، تم لوگ کو بخار تکلیف ہوتی تھی تو تمہارے سے پہلے تمہارے والدین تڑپ اٹھتے تھے. تو شکر میرا ہوگا سب سے پہلے والدیک، اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، شکر گزاری کرو. لفظ اطاعت قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے کہیں پہ بھی نہیں آیا. اطاعت اتباع کہیں پہ بھی نہیں آیا. ہر جگہ دیکھیں گے آپ لوگ احسن احسن، کہ حسن سلوک کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ان کی خیالات کی فکر میں لگے رہو، ان کی جو ساری کی ساری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر میں لگے رہو. لیکن فائنل چیز الی المصیر، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. والدین بھی میری طرف آ جائیں گے، اولادیں بھی آ جائیں گی. میں دیکھ لوں گا والدین نے کیا کیا زیادتیاں کری ہیں اولاد کے ساتھ، اولادوں کا بھی معاملہ دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا شکر گزار رہے والدین کے ساتھ. یہ ساری چیزیں میں نوٹ کر لوں گا. لیکن آگے اضافی شان، کیونکہ مکی صورت ہے، وہاں تصادم چل رہا تھا حق و باطل میں، کشاکش چل رہی تھی. کبھی جو ہے حق اوپر ہوتا تھا، کبھی باطل اوپر ہوتا تھا. تو اس کے ضمن میں وہ بھی معاملہ ہو گیا تھا کہ اگر مشرک والدین ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں سورہ عنکبوت میں، کہ اگر مشرک والدین مطلب شرک کا حکم دیں، جس طرح ایک عظیم صحابی تھے، ان کے جو والدین وہ تو ایک دم منت مانگ کے بیٹھ گئی تھیں کہ اگر سعد ابن ابی وقاص نام تھا ان کا غالباً، اگر سعد اپنے باپ کے دین کی طرف نہیں آیا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گی. اور ایک طریقے سے کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اب ایک انسان کے لیے دیکھیں کتنا بڑا ایک امتحان ہو گیا کہ والدین شرک کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو حضور ہیں وہ ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شریعت اور دین کی طرف بلا رہے ہیں. تو اب جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، اللہ کا ایک حق ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہوگا، اور ایک حق ہے والدین کا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. لیکن اگر یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، اگر والدین کہیں کہ کہیں شرک کرو، لڑائیں جھگڑیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، جہاد کریں، جھگڑیں، لڑیں، مجبور کریں، دباؤ ڈالیں، پریشرائز کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میری ذات میں شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تو پہلی ہدایت یہ ہے کہ ان کا کہنا نہیں مانو گے. یعنی یہ کہ وہ اپنی اس اتھارٹی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس حق کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد ہے والدین کا حق، ان سے پہلے نہیں ہے. ہاں اللہ کے حقوق کے تابع ان کے حقوق ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، اس میں تو ظاہر بات ہے ان کی جو ہے ایک طریقے سے ہر حکم جو ہے ایک طریقے سے ماننا ہی ہوگا. لیکن جہاں یہ حکم بائی پاس کرنے کی کوشش کریں، اپنی ان اتھارٹیز کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، بھی ما لیس لک بہ علم، تو ان کا کوئی اتباع نہیں ہوگی، ان کا کوئی کہا نہیں مانا جائے گا اور ان کی پیروی نہیں ہوگی.
فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن اب یہ دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات کتنی عمدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے والدین کے حقوق جو ہیں ختم ہو جائیں گے، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، انسان ستانا شروع کر دے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ حکم تو ان کا نہیں مانو گے، لیکن حسن سلوک تم کو تو رکھنا ہوگا، خدمت کرنی ہوگی، مال خرچ کرنا ہوگا، ضرورتیں ان کی پوری کرنی ہوں گی، ان کی احتیاج کا سوچنا ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، ہاں، لیکن حکم ان کا نہیں مانو گے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ خوبصورت الفاظ آ رہا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ زندگی گزارنا ادب سے، خوبصورتی سے، اطاعت جو ہوگی نہیں پھر بھی، کہ ان کا اگر شرک کا معاملہ ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ تھا، باپ شرک کی طرف بلا رہے لیکن بار بار بول رہے ہیں یا ابت یا ابت، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، میری یہ مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ انداز ہونا چاہیے ان کی۔ ظاہر بات ہے امتیوں میں سے امتی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے تھے، اور ان کی نسل سے پھر ایک طریقے سے گویا کہ امت مسلمہ ہے، تو یہ انداز تمہارا بھی اپنے ان والدین کے ساتھ ہونا چاہیے جو دباؤ ڈالیں۔ اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، شرک جو ہے، شرک صرف بت پرستی نہیں ہے، شرک جو ہے وہ صرف دیوی دیوتا کو پوجنا نہیں ہے، نہیں، اگر کوئی بھی حق اللہ کا ہے اور والدین کہہ رہے ہیں کہ اسے توڑ دو، یعنی اگر آپ نے والدین کے کہنے پہ اللہ کے کسی حق کو توڑ دیا ہے، تو آپ کا متاع اور معبود والدین نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، والدین بن جائیں گے، آپ کا معبود والدین بن جائیں گے، کیونکہ معبود ہوتا ہے کیا ہے؟ جس کی اطاعت، جس کی عبدیت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کا کہا مانا جائے، یہ ہے معبود۔ اب اگر نفس کے کہنے پر آپ اللہ کا حق توڑ دیں، نفس کہہ رہا ہے کہ مجھے تو حرام چاہیے، پیسے چاہیے، حرام سے حلال سے مجھے نہیں پتہ، یہ صرف مولویوں کی مطلب ساری کی ساری ایجاد کردہ شے ہے، مجھے تو پیسہ چاہیے۔ اب آپ حلال ذرائع کے بجائے حرام ذرائع کو پیش رفت رکھیں، تو اس کا قصور آپ ہی پر آئے گا، اس کا وبال آپ پر ہی آئے گا، گویا کہ معبود آپ نے نفس کو بنا دیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ کیا اس شخص کی گارنٹی لیں گے جس نے اپنے نفس کو ہی معبود بنایا ہوا ہے؟ اسی طریقے سے دولت ہے، جس طرح حضور نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار و درہم، کہ ہلاک ہو جائے درہم اور دینار والا بندہ، نام ہے عبداللہ لیکن حقیقت میں عبد الدینار، پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے۔ پھر نفس جو ہے وہ تقاضے کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے والدین کو چھوڑے، باہر نکلے، ادھر ادھر جائے، چاہے حرام پیسہ ہی ملے لیکن انسان چلے جاتا ہے والدین کو چھوڑ کر کے، بھوکے مر رہے ہیں والدین اور پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اولادیں اور بہویں اور بہو اور بھائی یہ سب بیٹے سب باہر نکلے ہیں، ان کی نسلیں بھی پھر وہیں پل رہی ہیں، اور نہیں تو کچھ نہیں، کچھ لوگوں نے قوم پرست کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، شرک میں، اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ خوبصورتی سے اپنی زندگی گزارنا، واتبع سبیل من اناب الی، لیکن تم اطاعت اس کی کرو گے، پیروی اس کی کرو گے، راہ پر اس کی طرف چلو گے جس کا رخ میری طرف ہو گیا ہے، جو کہ میرے راستے پر چل رہا ہے، کہنا اس کا مانو گے۔ پہلے کہنا مانا جاتا تھا انبیاء کا، اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے امتی ہیں، دیکھو تم تلاش کرو۔ پورے قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا اطاعت کا لفظ کہیں نہیں ہے والدین کے لیے، بلکہ ہر جگہ نیک سلوک، ان کی خیر گیری کرتے رہو، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھو، دوا دارو کا خیال رکھو، جو معاملات ہیں والدین کے ساتھ ان کو دیکھو، لیکن پیروی اس کی ہوگی جس کا رخ میری طرف ہے۔ ثم الی مرجعکم، تو تم سب کے سب میری طرف آ جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے، والدین بھی آ جائیں گے، اولاد بھی آ جائے گی۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو جتلا دوں گا، گنوا دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے، تم کتنی جو ہے ہٹ دھرمی میں لگے رہے اور تم کتنا والدین کے ساتھ مخلص رہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں وہاں تمہیں اکاؤنٹ فور کر لوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اب دیکھیں وہ 2 آیات تھیں، اب یہ آخری 3 آیات ہیں۔ پہلی 2 ہدایت کیا تھی کہ سب سے پہلے ایک سلیم الفطرت شخص 2 چیزیں پہچان جاتا ہے، کہ اول طور پر تو میرے بیٹے کسی کے ساتھ شرک، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا، اور نمبر 2 عمل ضائع نہیں ہوگا انسان کا، وہ دوسری ہدایت اب آ رہی ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی ان بندے نے، حضرت لقمان نے بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے۔ پھر وصیت کو دیکھیں کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بیٹے اگر کوئی بھی عمل ہوگا
چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو. رائی کا دانہ یعنی مسٹرڈ سیڈ. پرانے زمانے میں سب سے چھوٹی شے یہ ہوتی تھی، اس سے ہی مطلب تشبیہ دیا کرتے تھے. قرآن مجید میں الفاظ آئیں فتیلہ، نقیرہ، کہ کھجور کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے، جو بیج کے ساتھ ایک دھاگا سا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ایک سب سے چھوٹی شے ہے. اسی طریقے سے حبہ، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، من خردل فتکن فی صخرتن، چاہے وہ عمل پتھر کے اندر گھس کے کیا گیا ہو، چٹان ہے، پہاڑ کے پیٹ کے اندر وہ آپ نے حرکت کری ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کری ہے، خلاؤں میں کری ہے. اب تو انسان جو ہے خلاؤں تک پہنچ چکا ہے. او فی الارض، یا زمین کے پیٹ پہ، زمینوں کے سینوں پر چل کر زمین کے اندر تم نے یہ حرکت کری ہوگی، کوئی بھی عمل کرا ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، یأتی بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. روز قیامت انسانوں کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے. یعنی عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور رائی کے دانے سے بھی اوپر چیز یہ کہ وہی عمل کسی پتھر کے اندر کیا گیا ہو، آسمان کی سربلندیوں میں کیا گیا ہو، یا زمین کے پیٹ پر چل کر کیا گیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ حاضر کر دے گا. یعنی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ عمل اس کا اتنا گھٹیا شے نہیں ہے کہ اللہ اس کو ضائع کر دیا جائے، نہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر خیر اور شر جو ہے انسان اپنے آگے دیکھے گا اس دن. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور باخبر ہے تمہارے ہر عمل سے. یا بنیا ہے میرے بچے، تیسری ہدایت اب آ رہی ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کو تو تم پہچان گئے، اب آگے کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز اب پڑھنی ہے. یعنی جس اللہ کو اب تم پہچان گئے ہو، اب صرف پہچاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اب یاد رکھنا ہوگا، ورنہ شیطان اور نفس تم کو غلط راستے پر ڈال دے گا. جب تک ایمان باللہ تمہارے ذہن اور قلب میں مستحضن نہ ہو جائے، تب تک تم بار بار اس کو یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو. اسی کے لیے ذکر ہے، اسی کے لیے نماز ہے. اور یہ شے ہم پڑھ چکے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. 21واں پارہ جو شروع ہوا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کل یا پرسوں. تو اصل چیز یہ ہے کہ نماز کا حکم، اب ظاہر بات ہے نماز کا حکم اس وقت کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، نماز کون سی شے تھی اس ٹائم، کیونکہ یہ حضور سے پہلے کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کوئی رابطے کا میڈیم ضرور تھا. تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے رہو. اور اس کے آگے ایک اور ہدایت حضرت لقمان کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہو. یعنی انسان کی شرافت، مروت اور فطرت کا تقاضا یہ ہے، اس کے انسان ہونے کا اصل ثبوت یہ ہے کہ وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں پر روشن کر دی ہیں جن کے اندر سلیم الفطرت اور سلیم العقل کی شے موجود ہو گئی ہے، تو وہی حقائق کی طرف لوگوں کو بھی بلائے، انسانوں کو بھی بھلائی کے لیے کوشاں رہے، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے. اور جب یہ انسان کرے گا تو ظاہر بات ہے تکلیفیں آئیں گی، پسند تو کسی کو نہیں ہے، آپ کسی کو تنقید کریں گے تو ظاہر بات ہے حق تو کڑوا ہے. حق اتنا کڑوا ہے کہ انسان خود پلٹ کر آپ کو بول دے گا کہ آپ اپنے دامن پہ جو لگے ہوئے داغ ہیں ان کو تو پہلے دھو کر آئیے، بعد میں ہمیں نصیحت کریں. لیکن یہ کام تمہیں کرتے رہنا ہے، وَأْمِرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تکلیفیں آئیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکالیف تم کو اس راستے میں ملیں گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فریضہ انجام دیتے ہوئے ملیں گی، اس پہ تم صبر کرنا جو مصیبت واقع ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سورہ بقرہ کی وہ آیت اب یاد ہو جانی چاہیے، اور یہی انداز ہوگا سورہ عصر کا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یقیناً ہے میرے بچے، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، بہت اولو العزم کے کام ہیں یہ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرا کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی قطع تعلقی بھی ضروری نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، یہ حرام چیز ہے ایک طریقے سے. اور زمین پر اترا کر مت چلا کرو، تکبر غرور اپنے اندر مت پیدا کرو. یہی انداز ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہر شیخی خور اور فخر کرنے والا اللہ کو انسان کو جو ایسا شیخی خور اور فخر خور کرنے والا ہو، ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. تو سورہ بنی اسرائیل میں تو یہاں تک کہا گیا تھا کہ اے انسان، تیرے اندر اتنی تکبر نہیں ہو سکتی ہے، یا پھر یہ انداز تیرا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ تو زمین پر اس طرح اکڑے کہ زمین کا سینہ جو ہے وہ شاک کر دے، پھاڑ دے، یا اتنی بھی تیرے اندر
اکڑ اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ تو آسمانوں تک پہنچ سکے، تو آسمانوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ زمین کا سینہ پھاڑ سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ اپنے اچھے طریقے سے سمجھ لو ہے میرے بچے، کہ لوگوں سے اپنا ایک تو رخ مت پھیرنا، قطع تعلقی نہیں کرنا، اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو اور شیخی خور کو، فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق تو حدیث قدوسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور جس شخص نے تکبر کیا اس نے گویا کہ میری اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کری ہے۔ المتکبر ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا اولیاء اللہ بھی نہیں ہے۔ وقصد، آخری آیت، وقصد فی مشیکا، اور اے میرے بچے اپنی رفتار میں اعتدال رکھ، میانہ روی رکھ، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھ، عاجزی رکھ اس میں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ میانہ روی رکھو، یعنی چال میں بھی میانہ روی ہو، خرچ میں بھی میانہ روی ہو، بیوی بچوں والدین میں بھی جو ایک بیلنس کا ایک تقاضا ہے وہ بھی برابر رکھو۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری آیت میں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ وہ پورے طریقے سے خرچ ہو کے ایک دم بے سود ہو جاتے ہیں، نہ پورے طریقے سے جو ہے وہ بخیل رہتے ہیں، نہیں، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میانہ روی۔ ایک میچیور شخصیت کی اصل، سلیم الفطرت انسان کی شخصیت، میچیور شخصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تواضع ہو، انتہا پسندی نہ ہو، بلکہ میانہ روی ہو ہر معاملے میں، چاہے وہ چال ہو، چاہے مال ہو، چاہے خرچ ہو، چاہے بیوی بچے والدین میں بیلنس ہو، ایکول۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی دھیمی رکھو۔ جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں آرگومنٹ ہو رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ اپنی آواز جو ہے بلند کر لو، آواز رکھو لیکن دھیمی آواز رکھو، بات کرو ادب کے ساتھ۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ میری دلیل جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے اور میری دلیل میں اتنی بات ہے نہیں، تو آواز کی والیوم بڑھا کر کمپنسیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی ہے۔ گدھوں کی آواز دیکھو بلند تو بہت ہوتی ہے، لیکن کتنی زیادہ گھٹیا اور ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اور آواز کی بلندی اصل شے نہیں ہے، اصل شے یہ ہے کہ بات آپ کی وزنی ہو، آپ کا قول وزنی ہو، منطقی ہو اور دلیل پر ہو، یہ سب سے بڑی شے ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 2 رکوع مکمل ہو گئے، کل 2 رکوع انشاءاللہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو سورہ سجدہ کا بھی اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ کا سننا اور ہم سب کے عمل کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی وہ خدمت ہمارے شامل حال کر دے، ہمیں اس خدمت سے بہرمند فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی شے ہے۔ یعنی اشکر لی ولوالدیک، شکر میرا ہوگا، بعد میں والدین کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی کوتاہیاں ہوں ان کو درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔